نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الغزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم سے ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں۔ تو امام غزالی نے جو علوم کو ڈیوائیڈ کیا وہ پہلے فرض عین اور فرض کفایہ میں، پھر فرض کفایہ میں سے مزید آپ نے تقسیم فرمائی، اور وہ تقسیم تھی کہ غیر شرعی یا سیکولر علوم جس کو ہم کہتے ہیں، دنیاوی علوم کہہ لیں، اور اس کے بعد شرعی علوم، اور شرعی علوم میں سے بھی بعض کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ خصوصی طور پہ دینی اور پسندیدہ قرار دیا، اور کچھ علوم کو نسبتاً کم پسندیدہ قرار دیا شرعی علوم میں بھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ شرعی علوم جن کا بیان کرنا مقصود ہے سب کے سب پسندیدہ ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی غیر شرعی علم کو شرعی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے فی الحال ہم شرعی علوم کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ، یا دوسرے لفظوں میں کم پسندیدہ۔ تو پسندیدہ علوم شرعیہ میں بھی کچھ علوم بنیادی حیثیت کے حامل ہیں اور کچھ فروعی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں شرعی علوم کا مقدمہ قرار دے دیجیے، اور کچھ ان کا تکملہ یا تتمہ کہے جا سکتے ہیں۔ کل 4 طرح کے علوم ہوئے، بنیادی علوم شرعیہ بھی 4 ہیں۔ تو شرعی علوم کیا ہوئے؟ کتاب اللہ پہلا، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا اجماع امت، اور چوتھا آثار صحابہ۔ تو یہ 4 جو ہیں وہ شرعی علوم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے پہلے 2 کا بنیادی ہونا کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ تو یعنی قرآن و سنت تو ہیں ہی، بنیادی علوم ہیں ہی ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہیں۔ جہاں تک اجماع امت کا سوال ہے، وہ اس لیے بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر دلالت ہوتی ہے، مگر اس کا درجہ تیسرا ہے۔ اور آثار صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے، کیونکہ اس سے بھی سنت کا علم ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے وہ باتیں معلوم کی ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد کیا عجب ہے کہ اگر وہ باتیں ضبط تحریر میں لائی جائیں تو عبارت ان کا احاطہ نہ کر سکے۔ اسی لیے علماء نے صحابہ کی اقتداء اور ان کے اقوال و افعال سے استدلال کو امت کے حق میں مفید سمجھا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فروعی علوم شرعیہ ایسے ہیں جو مذکورہ بالا 4 بنیادی علوم سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم کے مقتضائے الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں، بلکہ ان کے معنی سے سمجھ میں آتے ہیں جن کا عقل ادراک کرتی ہے۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ جن کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو، مثال کے طور پہ حدیث میں ہے لا یقضی القاضی وہو غضبان، قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ دے۔ اس حکم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت قاضی جو ہے وہ ایک یعنی پیشاب کا دباؤ محسوس کر رہا ہو
یا وہ درد و تکلیف میں مبتلا ہو، اس وقت بھی فیصلہ نہ سنائے۔ تو یہ اللہ حاضل قیاس کہ جس طرح سے کچھ علوم پر دوسرے چیزوں کا دوسرے علوم کا قیاس کیا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ فروعی علوم کہ جس میں قیاس کو کچھ نہ کچھ جگہ ہوتی ہے، اور انہی فروعی علوم سے اختلافات پھر جنم لیتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی اختلاف ہو، اس کو ظاہر ہے کہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اس میں پھر اگر کوئی اختلاف پیدا ہو تو کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اور سب کے نقطہ نظر کو احتراماً دیکھنا چاہیے، احترام کے نظر سے دیکھیں، اور اگر آپ دل سے تسلیم نہیں بھی کرتے تو دوسروں کے نقطہ نظر کا احترام کریں۔ تو ان میں سے ایک کا تعلق دنیاوی مسالے سے ہے، تو یہ دو طرح کے ہیں فروعی علوم۔ تو آگے اس علم کی تدوین فقہی کتابوں میں ہوئی، اور فقہاء اس علم کے ذمہ دار ہیں، وہ دنیا کے علماء ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں امام غزالی کہ جو فقہاء ہیں یہ دنیا کے علماء ہیں، اور وہ اس لیے کہ امام غزالی کا جو علم کا اصل مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تک جو علم جو رسائی دے وہ صحیح دینی علم ہے، اور باقی دنیاوی علم ہے، اور دنیاوی علوم ظاہر ہے کہ وہ فرض کفایہ تو ہیں، تو اس میں جو فقہ کا علم ہے اس کو بھی یہ دنیاوی علوم کے ضمن میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ جو فقہ ہے، جو فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ بہت سے دنیاوی معاملات پر بھی دیا جاتا ہے۔ یہ امام غزالی کی رائے ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اب وہ اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ فقہ کا جو علم ہے وہ دنیاوی علم کس طرح سے ہے، کیونکہ وہ روحانی ترقی کا باعث نہیں بنتا، وہ تزکیہ کا باعث نہیں بنتا، وہ لوگوں کو حلال اور حرام کا بتاتا ہے۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ صرف فتویٰ کو اور فقہ کو چھوڑ کے احسان کی راہ پہ آیا جائے، تقوی کی راہ پہ آیا جائے، اور صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ حلال اور حرام کیا ہے، بلکہ بیسٹ کیا ہے، بہترین کیا چیز ہے، اس چیز کو اپنایا جائے۔ تو جو ایسا علم ہوگا کہ جو بہترین کی طرف آپ کو لے کے جائے گا وہ صحیح دینی علم ہوگا، اور جو صرف حلال اور حرام کو بتائے گا کہ جی کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ایک طرح سے دنیاوی علم ہوگا، اگرچہ ہوگا تو وہ بھی دینی علم، لیکن وہ اس لیول کا دینی علم نہیں ہوگا جس لیول کا علم الاحسان ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جی فروعی علم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں دو طرح کے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق دنیاوی مسالے سے ہے، اس علم کی تدوین فقہی کتابوں میں ہوئی، اور فقہاء اس کے ذمہ دار ہیں، اس علم کے ذمہ دار ہیں، وہ دنیا کے علماء ہیں۔ دوسرے کا تعلق آخرت کی بہتری سے ہے، تو اس علم میں قلب کے احوال اور اس کی اچھی یا بری عادتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات بھی اسی علم کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو اس کتاب احیاء العلوم کی آخری 2 جلدوں میں اسی علم کی تفصیل ہے، جو کیفیت عبادات یا معاملات میں دل سے اعضاء پر منتقل ہوتی ہے، اس کا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے۔ وہ اس کتاب کی پہلی 2 جلدوں میں مذکور ہیں۔ شرعی علوم کی تیسری قسم ہے جس میں وہ علوم شامل ہیں جنہیں علوم شرعیہ کا مقدمہ یا اعلیٰ کہا جا سکتا ہے، جیسے علم لغت اور علم نحو وغیرہ۔ یہ دونوں علم قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آلے ہیں، حالانکہ لغت اور نحو بذات خود شرعی علوم نہیں، لیکن ان کا سیکھنا ضروری ہے۔
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی اور ہر شریعت کا حال اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے عربی زبان کا سیکھنا شرعی علوم کی تحصیل کے لیے اعلیٰ یا ذریعہ قرار پائے گا۔ علوم عالیہ میں کتابت بھی ہے، مگر فی الحقیقت یہ علم ضروری نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جتنی باتیں سنی جاتی ہیں ان کا یاد کر لینا ممکن ہے تو لکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور لوگ چونکہ اس درجے کے ذہین اور ذکی نہیں ہوتے، اس عذر کی بنیاد پر علم کتابت کا حاصل کرنا بھی ضروری ٹھہرا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی شرعی علم کی تیسری قسم تکمیلی علوم ہے، ان میں سے کچھ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور کچھ کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جیسے قرآن کریم کے تکمیلی علوم میں بعض کا تعلق محض قرآنی الفاظ سے ہے، جیسے قرات اور حروف کے مخارج کا علم، اور بعض کا تعلق معنی سے ہے، جیسے علم تفسیر، تفسیری علوم بھی نقل پر موقوف ہے اور محض زبان دانی کافی نہیں۔ پھر بعض کا جو تعلق قرآنی احکام سے ہے، جیسے ناسخ و منسوخ، عام و خاص، نص اور ظاہر کا علم، اس علم کے اصول فقہ کہا جاتا ہے، اور اس میں آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی بحث ہوتی ہے۔ حدیث کے تکمیلی علوم میں علم اسماء الرجال ہیں، اصول حدیث وغیرہ شامل ہیں، اور اول و ذکر میں ظاہر ہے کہ راویوں کے نام و نسب، حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے تاکہ ضعیف احادیث کو قوی حدیثوں سے الگ کیا جا سکے۔ تو اگرچہ اس کتاب میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضعیف احادیث ملیں گی، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث اور قوی حدیث میں کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جائے، اسماء الرجال کس طرح سے دیکھا جائے۔ تو لیکن انہیں جہاں پہ ضعیف احادیث کوئی ڈالی ہیں تو وہ اسی نقطہ نظر سے ڈالی ہیں کہ علماء کے ایک طبقے اور ایک بہت بڑے طبقے کے تحت کے مطابق جو فضائل ہیں اعمال کے، ان میں ضعیف احادیث کو بھی لیا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز کہ کچھ صحیح احادیث بھی اس کے زمرے میں آتی ہوں، اس کے سپورٹ میں آتی ہوں، تو وہاں پہ آپ ضعیف احادیث سے بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ احکام شرعیہ بیان کرنے ہوں وہاں پہ ضعیف احادیث سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ یہ علماء کے بہت بڑے طبقے کی رائے ہے، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو حدیث کے تکمیلی علوم میں علم اسماء الرجال، اصول حدیث وغیرہ ہے، اور اس میں راویوں کے عمریں بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ مرسل مسند سے علیحدہ ہو جائے۔ جس علم سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مختلف کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں اس سے علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ اور علوم شریعہ کی ان چاروں قسموں میں جو علوم مذکور ہوئے وہ سب پسندیدہ ہیں، بلکہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں، کہ ان کی اپنی رائے ہے اور وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کی طرف، تقوی کی طرف، تزکیہ کی طرف کون سا علم لے جاتا ہے اور کون سا علم صرف حلال اور حرام کا بتاتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی فقہا علماء دنیا ہیں، کیونکہ وہ صرف حلال و حرام کا بتا رہے ہیں، وہ اس طرح سے تزکیہ کی باتوں کا یا علم الاحسان کی بات نہیں کر رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ امام غزالی کی ذاتی رائے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بال میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے فقہ کو علم دنیا اور فقہا کو علماء دنیا کہا ہے، حالانکہ فقہ بھی شرعی علم ہے۔ اس اعتبار سے فقہ کو علم دین اور فقہا کو علماء دین کہنا چاہیے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ جی اس اعتراض کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور
پھر ان کی اولاد کو چھنی ہوئی مٹی اور اچھلتے ہوئے پانی سے باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں منتقل کیا اور رحم مادر سے دنیا میں بھیجا، دنیا سے قبر سے میدان حشر میں، اور پھر جنت میں یا دوزخ میں اسے ڈالا جائے گا۔ گویا یہ انسان کا نقطۂ آغاز، اس کی انتہا اور درمیانی منازل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے زاد راہ بنا دیا ہے تاکہ انسان وہ تمام چیزیں توشہ کر لے جنہیں توشہ کہا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر انسان صحیح طور پر دنیا کی زندگی پوری کرے تو تمام جھگڑے اور قضیے ختم ہو جائیں اور فقہا کی ضرورت باقی نہ رہے، مگر انسان خود کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس لیے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑوں اور قضیوں کو نمٹانے کے لیے ایک سلطان حاکم کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو قابو میں رکھے۔ وہ ایک جج کی حیثیت ہوتی ہے نا، فقیہ کی، جس طرح سے ایک جج ہے، ایک قاضی ہے، وہ ایک قانون کے مطابق جو فیصلہ دیتا ہے تو وہ ایک دنیاوی فیصلہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ جج دین کا علم بھی رکھتا ہوتا ہے، لیکن جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے دنیاوی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ فرما رہے ہیں کہ ایک فقیہ جو ہے اس کو بھی ایک جج کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور جس طرح سے مفتی ہے اس کو جج بھی کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں۔ تو چنانچہ فقیہ قانون سیاست کا ماہر ہوتا ہے۔ سیاست بھی جس طرح ہم نے کہا تھا، عرض کی تھی کہ سیاست وہ نہیں ہے جو ہمارے ملک میں جو سیاست ہوتی ہے، بلکہ سیاست ہے کہ لوگوں کا طرز معاش، لین دین، آپس میں سلوک، آپس میں برتاؤ، یہ کیسا ہوگا، یہ علم ہے سیاست اصل میں۔ اور ہم نے جس چیز کو سیاست بنا لیا اور اس کو بہت زیادہ بدنام کر دیا گیا، تو وہ سیاست اصل میں نہیں تھی۔ اصل سیاست تھی کہ دنیا کے لوگوں سے خلق خدا کی خدمت کیسے کی جائے، وہ سیاست تھی۔ تو ہاں، تو اس میں بھی شبہ نہیں کہ فقہ کا تعلق دین سے بھی ہے، لیکن براہ راست دین سے تعلق نہیں۔ تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی فقیہ قانون سیاست کا ماہر ہوتا ہے اور ان طریقوں سے واقف ہوتا ہے جس سے وہ مخلوق کے جھگڑے ختم کر سکے۔ غرض یہ کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ دکھاتا ہے جس پر چل کر وہ مخلوق کو قابو میں رکھ سکے اور انہیں پریشان نہ ہونے دے، تاکہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے دنیاوی امور بخوبی تکمیل پاتے رہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک تھا کہ جو زمانے کے فقہا تھے ان میں سے بعض سلاطین کے کافی قریب ہوتے تھے، بعض کہہ رہا ہوں، سب نہیں، تو اور بعض فقہا تو ولی اللہ بھی گزرے اور بہت پائے کے فقہا تھے، اور امام غزالی خود ایک فقیہ تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ عالم دین تھے، لیکن ایسا فقہ کا علم یا ایسا فتویٰ کا علم جو دین کی روح کو نہ سمجھے، وہ پھر علوم دنیا میں آ جاتا ہے۔ اور اگر دین کی روح کے مطابق اور تقوی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے تزکیے کے حصول کی خاطر جو فتویٰ دیا جائے گا، نیک نیتی سے دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ علم دین میں آئے گا۔ تو اس میں بھی شبہ نہیں ہے، امام صاحب فرما رہے ہیں کہ فقہ کا تعلق دین سے بھی ہے، لیکن براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دنیا کے واسطے سے ہے، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی، دنیا اور دین دونوں جڑواں ہیں۔ البتہ دین اصل ہے، بادشاہ یا حاکم نگہبان ہے۔ چنانچہ جس عمارت کی جڑ یا بنیاد نہ ہو وہ منہدم ہو جاتی ہے، اور جس گھر کا کوئی نگہبان نہ ہو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہی نگہبان نظم چلاتا ہے، اور نظم چلانے اور جھگڑوں کے فیصلے کرنے میں جس قانون کی ضرورت پڑتی ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ علم سیاست کا شمار دینی علوم میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان
علوم میں داخل ہیں جن سے دین کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔ بنیادی پیشوں میں سیاست کا درجہ چوتھا ہے، اس لیے فقہ کو بھی براہ راست دینی علوم میں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ فقہ سیاست کا معاون علم ہے کہ لوگوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے دنیا میں، یہ فقہ کا علم ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی فقہ کا علم دنیاوی علوم میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ غور کیجئے کہ حج ایسے کسی آدمی کی رہنمائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو راہ میں عرب بددوؤں سے بچا سکے، لیکن کیا اس رہنمائی اور حفاظت کو حج کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ حج اور چیز ہے، حج کی راہ میں چلنا اور چیز ہے۔ راستے میں اپنی حفاظت کرنا، حفاظت کے طریقوں، تدبیروں اور قوانین کی معرفت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ہم نے جو یہ کہا کہ فن فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدبیروں کا علم ہے، تو اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے کہ لا یفتن الناس الا ثلاثہ، امیر او مأمور او متکلف، فتویٰ نہیں دیتے لوگوں کو مگر تین شخص، امیر یا مامور یا متکلف۔ اس حدیث میں امیر سے مراد امام ہے کہ پہلے امام ہی مفتی ہوا کرتے تھے، مامور سے مراد نائب امام ہے، اور متکلف وہ ہے جو نہ امام ہو نہ اس کا نائب ہو۔ تو صحابہ کا دستور یہ تھا کہ وہ فتویٰ دینے سے بچتے تھے، یہاں تک کہ ہر صحابی کسی صحابی دوسرے صحابی پر ٹال دیا کرتا تھا۔ البتہ اگر کوئی علم قرآن یا طریق آخرت کے متعلق کچھ پوچھتا تو بتلانے سے گریز نہ فرماتے، اور بعض روایات میں متکلف کی جگہ جو ہے وہ مرائی کا لفظ بھی ہے جس کے معنی ہیں ریاکار، اس لیے کہ وہ شخص جو اس کام کے لیے متعین نہیں کیا گیا منصب افتاء اختیار کرتا ہے تو یہی کیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ اس کا ارادہ طلب مال اور طلب جاہ کے علاوہ کچھ اور معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے اعتراض کا جواب، تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیوں فقہ اور فتویٰ کے علم کو دنیاوی علم کہا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ فقہ کا علم دینی علم ہی ہے، لیکن امام غزالی کی جو کتاب ہے وہ فقہی معاملات میں ہمیں الجھانا نہیں چاہتی، پہلی بات، اس لیے وہ حوصلہ افزائی اس کی کر رہے ہیں کہ علم الاحسان کی اور علم تزکیہ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے اور جو فتویٰ سے کہیں آگے ہو۔ مثلاً فتویٰ یہ کہے گا کہ جی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن جو علم الاحسان کے ماننے والے ہوں گے وہ یہی فرمائیں گے کہ جی آپ ہر وقت وضو کے ساتھ رہا کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو وضو کے ساتھ لیں، درود شریف پڑھنا ہے تو وضو کے ساتھ لیں، وضو کے ساتھ اس کو پڑھیں، ادا کریں۔ تو یہ چیز علم الاحسان میں آتی، تو یہ پھر فتویٰ سے کہیں آگے نکل جاتا ہے علم الاحسان۔ تو اس لیے امام غزالی کا جو مقام تھا تزکیہ قلب میں وہ اتنا بلند تھا کہ وہ جو فقہ کا علم تھا جو صرف جائز اور ناجائز کی اس پہ رہتا تھا، اگرچہ وہ فقہ کا علم بھی بہت بلند ہے، تو اس میں پھر امام غزالی نے اس کو ایک لیول تھوڑا سا نیچے رکھا۔ اور دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ احیاء علوم الدین پڑھ رہے ہیں وہ فقہی معاملات میں اور فروعی اختلافات میں نہ کھو جائیں۔ تو جو فقیہ ہیں، جو فتویٰ دینے والے ہیں، وہ انہی کا کام ہے، اور یہ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے فتویٰ دینے کی اور فقہ،
اور فقیہ کی جو پوسٹ ہے، جو مقام ہے، بہت بلند ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے وہی لوگ کریں جن کا یہ کام ہے اور جو اس کام کے اہل ہیں، اور پھر اس کو، اور ایسا نہ ہو کہ انسان فروعی اختلافات میں اس حد تک بڑھ جائے کہ دوسرے فریق کو گمراہ یا کافر قرار دینے لگ پڑے، یا بد مذہب یا بد عقیدہ، یا اور کوئی بھی ٹرم اس طرح کی ہے تو وہ کہنے لگ پڑے، ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے چونکہ اس علم میں یہ بھی بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اختلاف کرنے لگتے ہیں، تو اگر تو فقہ کا علم خالصتاً اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف لوگوں کو لگایا جائے، اللہ تعالیٰ کا تقرب اختیار کیا جائے، اور صرف جو ہے وہ اپنے مسلک کو سچ ثابت کرنے کی دوڑ نہ ہو، بلکہ دوڑ اس چیز کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب لوگوں کو لے کے جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ فقہ کا علم جو ہے وہ بہت عظیم علم دین بن جائے گا۔ دوسرے اعتراض کا جواب، اب امام صاحب کہتے ہیں کہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تقریر جروح، زخموں، حدود اور قصاص کے احکامات اور مالی تاوان کے مسائل میں تسلیم کی جا سکتی ہے، کیونکہ واقعی یہ سب احکام مسائل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جن امور پہ آپ کی کتاب 2 جلدوں میں بحث کی گئی تھی ہے، یعنی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ، وہ سب خالص دینی امور ہیں، اور فقیہ ان امور میں بھی فتویٰ دیتا ہے، پھر اسے کیسے دنیا کا عالم کہا جا سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ امام صاحب کی اپنی رائے ہے، میں تو ذاتی طور پہ فتویٰ کو، فقہ کو دینی علوم میں شمار کرتا ہوں، لیکن امام صاحب کا جو استدلال ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں، اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، کیونکہ بہت نیک نیتی سے آپ نے یہ استدلال کیا اور اس کے پیچھے پوری لاجک دی آپ نے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اخروی اعمال میں سے فقیہ جن اعمال میں فتویٰ دیتا ہے وہ زیادہ زیادہ 3 ہو سکتے ہیں، ایک اسلام، دوسرے نماز، روزہ وغیرہ، اور تیسرے حلال و حرام، لیکن ان تینوں میں بھی فقیہ کی منتہائے نظر دنیا کی حدود ہے، اس کی نظر دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی، اور جب ان تینوں میں فقیہ کا یہ حال ہوتا ہے تو دوسرے امور کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو کھلے طور پر دنیاوی امور ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام غزالی کا عشق الہی میں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا بلند مقام تھا، اور جو بھی کوئی صوفی ہوتا ہے، جو عارف باللہ ہوتا ہے، وہ دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے، وہ حلال و حرام کا خیال تو رکھتا ہے لیکن وہ تقوی میں اس سے کافی آگے جا چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف حلال و حرام کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے جی، آپ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ 2.5% نہیں ہے۔ جو صحیح ایک مرد مومن ہوگا، جو عارف باللہ ہوگا، جو اپنا نفس کا تزکیہ کرنا چاہے گا، جس کو قرآن شریف میں محسن کہا گیا ہے، جو کہ احسان کرنے والا ہوگا، ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کرنے والا 2.5% سے کہیں آگے جائے گا۔ تو اسی طرح وضو جو ہے وہ وضو کے بغیر قرآن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا جائز تو ہوگا، لیکن جو احسان کرنے والا ہے وہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے گا، وہ وضو کی حالت میں ہی درود شریف پڑھے گا، وضو کی حالت میں ہی اذکار کرے گا۔ تو اسی طرح درود شریف جو ہے وہ تھوڑا بہت تھوڑی مقدار میں پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن جو احسان کرنے والا ہوگا وہ اس سے کہیں آگے جائے گا۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ صرف فرائض ہوتے ہیں اور سنت موقدہ ہوتی ہے، لیکن جو ایک علم الاحسان کرنے والا ہے وہ اس سے کہیں آگے جائے گا، وہ بہت زیادہ نوافل کی ادائیگی کرے گا۔ دنیا کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ایک علم الاحسان پہ عمل کرنے والا ہے وہ لوگوں کی خدمت میں بہت آگے جائے گا، وہ بڑھ بڑھ کے خدمت کرے گا، اور لوگوں کی باتوں پہ غصہ نہیں کرے گا، کسی بات پہ کینہ نہیں رکھے گا، غیبت نہیں کرے گا،
بلکہ اپنے بدترین دشمن کی بھی اچھائی کرتا نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ پھر جو ایک فتویٰ کا علم ہے وہ صرف ایک عام لوگوں کے لیے رہ جائے گا، اور اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک یہ دنیا کا علم ہے، کیونکہ جس طرح وہ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، تو یہ ایک قول ہے جو ان کی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو عین الفقر ہے اس میں لکھا ہوا موتو قبل ان تموتو، کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی کہ مرنے سے پہلے یعنی دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو اتنا اختیار کرو جتنے کی ضرورت ہے، اور حسب ضرورت جتنا مرضی اختیار کرو، لیکن دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ اور دنیا کو اپنے دل میں جگہ دینے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھن جائے تو آپ کو اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ ہے کہ جی دنیا کو آپ نے اپنے دل سے نکال دینا ہے، کہ کوئی چیز آپ سے چھن جائے آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، دنیا کو آپ نے اپنے دل سے نکال دیا۔ اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر دنیا کی کوئی چیز آتی ہے تو اس پہ کوئی بہت زیادہ اترانا نہیں ہے کہ جی آپ اترانے لگ پڑیں کہ جی واہ جی واہ مجھے کیا مل گیا۔ تو اصل آپ کی مطمع نظر، آپ کی جو آپ کا پریفرنس ہے وہ ہمیشہ آخرت رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا رہنی چاہیے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا رہنی چاہیے۔ تو یہ اگر آپ کا پرسپیکٹو ہوگا تو اس پرسپیکٹو کے ساتھ آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے گی۔ تو امام غزالی کا یہ نقطہ نظر تھا، اور وہ اس بلند مقام پر تھے، لہٰذا وہ جب فقہ کی اور فتویٰ کے علوم کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس میں لگتا ہے کہ وہ حلال حرام اور دنیا کے یہ چیز کیسے کرنی کیسے نہیں کرنی، تو وہ ظاہر ہے اس علم کو بہت بڑا علم مانتے ہیں، لیکن وہ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے علم دین نہیں ہے، اس میں علم دین کی وہ روح نہیں ہے جو کہ آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جائے، اس لیے وہ اس کو ذاتی طور پہ وہ اس کو علم دنیا میں شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ میں تو کہوں گا کہ یہ بھی علم فقہ بھی علم دین ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ امام غزالی کا مقام اور کسی بھی عارف باللہ کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آگے اگر فقیہ اسلام کے باب میں، اور دوسرا یہ کہ فقہ جو ہوتا ہے فتویٰ ہوتا ہے وہ ظاہر پہ رکھ کے دیا جاتا ہے اور ظاہر پر ہی مبنی ہوتا ہے اور ظاہر پر ہی مبنی ہونا چاہیے، تو لوگوں کے باطن کو نہیں دیکھتا ہوں، تو وہ اس لیے بھی امام غزالی کی یہ رائے ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اخروی اعمال میں سے فقی جن اعمال میں فتویٰ دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین ہو سکتے ہیں، اسلام، نماز، روزہ، یعنی ایک اسلام ہو گیا، دوسرا نماز روزہ ہو گیا، تیسرا حلال و حرام ہو گیا، لیکن ان تینوں میں بھی فقی کی منتہائی نظر دنیا کی حدود ہے، اس کی نظر دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی۔ تو جب ان تینوں میں فقی کا یہ حال ہوگا تو دوسرے امور کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو کھلے طور پر دنیاوی امور ہے۔ مثال کے طور پر اگر فقی اسلام کے باب میں کچھ کہے گا کہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ اسلام، اس کا اسلام درست ہو اور اس کا اسلام درست نہیں ہوا، یعنی اس کا اسلام درست ہوا اور اس کا اسلام درست نہیں ہوا۔ مثلا مسلمان ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ وہ اس میں صرف زبان پر حکم لگائے گا، ظاہر ہے فقیہ کا اور فتویٰ بیان کرنے والا وہ ظاہر پہ فتویٰ دے گا، وہ کبھی باطن کو چیر کے نہیں دیکھے گا اور نہ اس کو دیکھنا چاہیے، فتویٰ ہمیشہ ظاہر پہ دیا جاتا ہے۔ تو زبان پر حکم لگائے گا، دل اس کے اختیار سے باہر ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سیف و سلطنت کو دل کی حکومت سے برطرف رکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے
اس شخص کو قتل کر دیا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام ادا کر چکا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ صحابی نے یہ عذر پیش کیا کہ اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ فقیہ تلواروں کے سائے میں اسلام کی صحت کا حکم لگاتا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اسلام اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، تو حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار سے اس کی نیت واضح نہیں ہوئی، نہ اس کے دل سے پردہ جہالت دور ہوا۔ اگرچہ تلوار اس شخص کی گردن پر آویزہ ہیں اور ہاتھ اس کے مال تک پہنچا ہی چاہتا ہے، مگر وہ صرف ایک کلمہ کہہ کر اپنی جان اور مال بچا لے جاتا ہے۔ محض اس کلمے کی بدولت جب تک اس کی زندگی ہے کوئی اس کی جان یا مال کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جانیں اور اموال مجھ سے محفوظ ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کلمہ کا اثر صرف جان اور مال میں ہوگا، لیکن آخرت میں زبانی اقوال مفید نہیں ہوں گے۔ وہاں دلوں کی روشنی اور اخلاص کام آئے گا، جو چیزیں آخرت میں مفید ہوں گی۔ تو ایک شخص جس نے تلوار کی زد میں آ کے یا مرتے ہوئے کلمہ پڑھا اور اس نے دل سے پڑھا اور اس کو بالکل دل سے یقین آ گیا، تو اس کا تو پھر مقام کیا ہی بلند ہوگا۔ اور اگر اس نے صرف تلوار سے بچنے کے لیے پڑھا اور دل سے اس کی ذرا بھی اس کا مائل نہیں تھا اسلام کی طرف، صرف جان بچانے کے لیے پڑھا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کی جان تو بچے گی، اور اسلام کا حکم بھی یہ ہوگا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس پہ ضرب نہ لگائی جائے، کیونکہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ علم دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی علم کو غلط نہیں کہہ رہے، بالکل فقہ کا علم، فتویٰ کا علم بہت بلند علم۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر فقیہ یہ چیزیں بیان کرنے لگے تو یہ ایسی ہے جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے لگے۔ اور علم دنیا کو امام غزالی کتنی اہمیت دیتے ہیں، وہ بہت سارے علماء نے اس زمانے میں اتنی اہمیت نہیں دی، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دنیا کو میں سے جو پسندیدہ علوم ہیں، اور فقہ کا علم بھی ظاہر ہے کہ پسندیدہ علوم میں آتا ہے، تو ان کو فرض کفایہ قرار دیا، ایون دنیا کے علوم کو بھی، حالانکہ باقی سارے کہہ رہے تھے مباح مباح مباح، انہوں نے مباح نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ پسندیدہ ہے اور نہ صرف مستحب ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ تو یعنی لوگوں کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرے مگر تکبیر اولیٰ کے علاوہ شروع سے آخر تک پوری نماز میں غافل رہے، کاروباری معاملات میں غور و فکر کرتا رہے، تو فقیہ تو کہے گا کہ جی نماز تو ہو گئی ہے، لیکن ہمارے جس طرح مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ جی بے خطر نماز پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، تو بظاہر فقہ کے مطابق تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس بندے کی نماز ہو گئی، لیکن آخرت میں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو علم الاحسان وہ ہوگا کہ جو کہے گا کہ نماز کو اتنا خوبصورت بناؤ، اتنا خوبصورت بناؤ کہ وہ آخرت میں رد نہ ہو، اس میں حسن نیت پیدا کرو، اس میں ادائیگی کا حسن ہو، اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے۔ تو جس طرح اسلام کے متعلق صرف زبانی کلمہ پڑھ دینے سے آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، مگر فقیہ وہاں بھی نماز کی صحت کا حکم لگاتا ہے، کیونکہ مصلی نے جو کچھ کیا ہے اس سے صیغہ امر کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ تو فقیہ خشوع و خضوع اور حضور دل کے درپے نہیں ہوتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ خشوع و خضوع اور استحضار قلب سے ظاہری عمل آخرت میں مفید ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے مسائل پر بھی گفتگو بھی کرے گا تو اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا۔ تو
تو وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فقہ چونکہ تزکیہ کے علم کو بہت زیادہ انڈورس نہیں کرتی، اس طرح سے انڈورس نہیں کرتی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا علم ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اس پہلو پر ہوگی، جس طرح سے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جی جو عارف باللہ ہوگا، جو صحیح مومن آدمی ہوگا، وہ 2.5% سے کہیں آگے جائے گا۔ تو فقیہ یہ کہے گا کہ جی 2.5% دے دیا انف، تو اور بات تو صحیح ہے کہ 2.5% دے دیا تو شرعی طور پہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اس سے کہیں آگے جانا پڑے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جی یعنی ایسا کوئی پہلو کہ اگر زکوٰۃ دینے والا یا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے تو بادشاہ زبردستی گرفتار کر لے، تو اس پر یہ حکم ہوا کہ وہ زکوٰۃ سے بری ذمہ ہے۔ تو روایت ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سال کے آخر میں اپنا مال اپنی بیوی کو دے دیا کرتے تھے اور اس کے مال اپنے نام ہبہ کرا لیتے تھے کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے۔ یہ بات کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی، آپ نے فرمایا ایسا کرنا فقہی طور پر تو صحیح ہے، یہ صرف دنیاوی ہیلہ ہے، مگر آخرت میں اس کا ضرر اور گناہوں کے ضرر سے بڑھ کر ہے، اس طرح کا علم مضر کہلاتا ہے۔ تو فقہ میں اس طرح کے شارٹ کٹس بھی کافی زیادہ بعض لوگ نکال لیتے ہیں، اور آپ فقہ میں اس کو غلط قرار نہیں دے سکتے، لیکن اصل چیز تقوی ہے۔ جو چیز تقوی کے حصول میں ممد و معاون ہوگی، اور فقہ کے وہ چیزیں جو تقوی کے حصول میں آپ کو بتائیں گی کہ جی تقوی کو کس طرح سے اختیار کرنا ہے، ان چیزوں کو امام غزالی فرمائیں گے کہ یہ علم دین میں شامل ہے، ورنہ ایز اے ہول فرمائیں گے کہ جی یہ دنیا ہے۔ تو حلال اور حرام کے باب میں یہ تسلیم ہے کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہے، دنیا کی نہیں، لیکن ور اور حرام سے بچنا اس کے چار درجے۔ پہلے درجے میں وہ ور ہے جو گواہوں کے لیے کی عدالت کے لیے شرط کے طور پر مطلوب ہے، اگر یہ نہ ہو وہ شخص گواہ، قاضی یا حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس طرح کا ورا تو صرف یہ ہے کہ آدمی ظاہر کے حرام سے بچا ہے۔ دوسرے درجے میں صالحین کا درجہ ہے اور ان کا ورع ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا جن میں حلال اور حرام دونوں کا احتمال موجود ہے، اس چیز کو ترک کر دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اس چیز کے بدلے جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، تو یہ احسان کا معاملہ آتا ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے۔ تو ورنہ ایسا نہیں ہے کہ فقہ کا علم دینی علم نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی دینی علم ہے، لیکن دینی علم کی جو ڈیفینیشن امام غزالی کر رہے ہیں وہ عام ڈیفینیشن سے تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق دینی علم امام غزالی کی ڈیفینیشن میں وہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ تو گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہے، تو یہ ہے۔ اب اگر کوئی چیز بظاہر جائز بھی ہے، لیکن اگر وہ دل میں آپ کے کھٹک پیدا کر رہی تو اس کو چھوڑ دو، تو یہ تقوی کا تقاضا ہوگا اور یہ علوم دینیوں میں آئے گا، حالانکہ بظاہر وہ چیز جائز ہوگی۔ آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چیز نہ چھوڑ دے جس میں مذائقہ نہیں، اس چیز کے خوف سے جس میں مذائقہ ہے۔ تو متقین کے ورع کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے حالات محض اس خوف سے بیان نہ کرے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ اب ایک بندہ ہے وہ لوگوں کے حالات تو بیان کرتا ہے، تو لیکن ایک دوسرا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جائز ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ وہ نہیں بیان کرتا، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں سے غیبت نہ ہو جائے، تو وہ ایک تقوی کا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ مرغوب چیزیں اس لیے نہ کھائے کہ ان کے کھانے سے اتنا زیادہ
سرور نہ ہو جائے، جس سے ممنوعہ چیزوں کے کھانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیف کھانا بالکل حلال ہے، جائز ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کھاتے۔ جو میں بعض صالحین کی بات کر رہا ہوں، ہمارے مرشد اور بہت سارے اولیاء کرام وہ بیف نہیں کھاتے، تو وہ فتویٰ کی روح سے وہ جائز ہے اور جائز رہے گا، لیکن تقویٰ کی روح سے وہ نہیں کھاتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بیف کھانے سے کوئی منہ میں بدبو پیدا ہوئی تو وہ اسی منہ سے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے تو اس سے خوشبو والے منہ سے پڑھی جائے اور اپنا وضو قائم رکھا جائے، اور بیف کھائیں گے تو وضو بار بار ٹوٹے گا، شہوت آئے گی، تو وہ اس ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی بیف کم سے کم کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ تو یہ ایک تقویٰ کا سٹینڈرڈ ہے۔ فتویٰ کے مطابق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیف حرام ہے، بالکل حلال ہے اور حلال رہے گا۔ لیکن جو شخص بالکل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہوگا، اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ اس سے بچے گا تو وہ ایک حلال چیز کو چھوڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اور وہ بالکل اس کو حرام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قرآن شریف میں صاف ہے کہ کسی بھی حلال چیز کو آپ حرام نہیں قرار دے سکتے۔ اسی طرح روزہ رکھنا، اب چیزیں حلال ہیں، لیکن آپ فرام ڈان ٹو ڈسک، صبح سحری سے لے کر افطاری تک آپ کچھ نہیں کھاتے اور جائز چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ کو ناجائز چیزیں چھوڑنے میں بھی آسانی حاصل ہو، تو یہ بھی ایک تقویٰ کا حصول ہوتا ہے۔ تو چوتھے درجے میں پھر اس کے بعد صدیقین کا ورع ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے منہ پھیر لے، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہ گزر جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ نہ ہو، اگرچہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس میں حرام کے ارتکاب کی نوبت نہیں آئے گی۔ ورع کے یہ چاروں مراتب ہیں، اور فقیہ کی نظر صرف گواہوں اور قاضیوں کے ورع پر ہے، یا ان امور پر ہے جن سے ان کی عدالت متاثر یا مجروح ہوتی ہے۔ اس طرح کے ورع کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسا فعل کیا ہو جس پر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ تو امام غزالی بھی فرما رہے ہیں کہ جو چیز حلال ہے وہ حلال رہے گی، اور جو چیز حرام نہیں ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ لیکن تقویٰ کا سٹینڈرڈ وہ اور ہوگا۔ تو اسی لیے مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں، یعنی فتویٰ کے بعد بھی احتیاط سے کام لو اور تقویٰ کے مطابق چلو، اور اگر کوئی دل میں چیز کھٹک پیدا کرتی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو اس کو میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک مثال کے طور پہ کسی بھی ریسٹورنٹ جس میں حلال لکھا ہوتا ہے، اگر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کک ایسا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا ہوگا وہ کھانا پکاتے وقت، تو وہاں سے پھر وہ چیز یہ کہ دل کرے گا کہ نہ کھائی جائے، اور اگر کھایا بھی جائے تو پھر ویجیٹیرین کھایا جائے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو۔ تو لیکن جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ کسی شخص نے تحقیق کی ہوئی ہے اور اس تحقیق کے بعد حلال و حرام ہے، حلال مانیٹرنگ کمیٹی ہے، اس کے مطابق ہے، تو ایسے ریسٹورنٹ سے کھایا جائے گا جس کی ریپوٹیشن اچھی ہوگی اور جس کو کھانا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہوگا۔ پھر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو اب لاہور میں جس طرح سے وہ کہا جاتا تھا کہ جی کسی بکرے کی جگہ کسی اور جانور کا گوشت آنے لگ پڑا تھا، تو تقویٰ کا تقاضا، فتویٰ کا تو یہ ہوگا کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ جی حلال ہے
اور کسائی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے تو آپ کھا لیں گے، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہوگا کہ جب تک آپ کو مکمل یقین نہیں ہوگا تو آپ یا تقریباً مکمل یقین نہیں ہوگا، آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، تب تک آپ نہیں کھائیں گے، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ دال کے ساتھ روٹی کھا لیں گے۔ یہ ایک تقوی کا تقاضا ہے۔ تو اسی لیے پھر اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی کسی قصاب سے یا کسی ریسٹورانٹ سے کہیں سے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، یہ تقوی کے مطابق ہوگا۔ تو اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ فقیہ کی نظر اس دنیا پر رہتی ہے، جبکہ اس راہ میں جس میں راہ آخرت کی فلاح و کامیابی ہے، اگرچہ وہ کبھی دل کے حالات یا آخرت کے معاملات سے متعلق کچھ کہتا بھی ہے تو محض کسی اور وجہ سے۔ تو جیسا کہ کبھی فقہ کی کتابوں میں طب، حساب یا کلام کے مباحث آ جائیں، یا نحو اور شاعری میں حکیمانہ مباحث مل جائیں، تو یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ظاہری علوم کے امام ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اس علم فقہ کا حصول زاد آخرت نہیں ہے۔ اب دیکھیں فقیہ صاحب خود کہہ رہے ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے، عارف باللہ بھی تھے، صالح بھی تھے، ان کا عباد اللہ صالحین میں شمار ان کا ہوتا تھا، تو ان کے پاس دونوں علم تھے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم فقہ کا حصول زاد آخرت نہیں ہے۔ موصوف کی یہ رائے حقیقت پر مبنی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، اس لیے کہ تمام علماء کی ایک ہی رائے ہے کہ علم کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ جی اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے طب اور فقہ کو برابر کیسے قرار دے دیا، یہ تسلیم کہ طب ذریعہ صحت ہونے کی بنا پر دنیا سے بھی متعلق ہے اور اس پر دین کی درستی کا بھی دار و مدار ہے۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ طب جو ہے ویسے تو بظاہر دنیا کا علم ہے، لیکن اگر آپ کے پاس صحت مند جسم ہوگا تو اور صحت مند زبان ہوگی تو آپ اچھا درود شریف پڑھ سکیں گے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت آ جائے کہ طب میں، تو وہ علم دین بن جائے گا۔ اسی طرح اگر فقہ میں یہ نیت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ علم دین بن جائے گا امام غزالی کے نزدیک۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جی آپ نے طب اور فقہ کو برابر کیسے دے دیا، تسلیم کے طب ذریعہ صحت کی بنیاد پر دنیا سے متعلق ہے اور اس پر دین کی درستی کا بھی دار و مدار ہے، مگر مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ دونوں علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ ان میں برابری ضروری نہیں بلکہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ تو فقہ آگے فرماتے ہیں کہ فقہ کا جو علم ہے 3 وجوہات کی بنا پر طب سے افضل ہے۔ تو اگرچہ وہ دنیا کا علم اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ کا علم بہت بلند ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو فقہ کا علم ہے وہ شرعی ہے، نبوت سے ماخوذ ہے، طب کا شرعی علم نہیں ہے، اور جہاں پہ آئے گی طب نبوی وہ تو ظاہر ہے وہ بھی شرعی بھی ہو جائے گی، یہ ویسے بہت ساری طب ہے جو شرعی نہیں ہے، سیکولر علوم میں اس کا شمار ہوتا ہے، میڈیسن کا۔ دوسری وجہ ہے کہ راہ آخرت کے مسافروں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ نہیں ہے جسے فقہ کی ضرورت نہ ہو، اس کی ضرورت بیمار اور صحت مند دونوں کو رہتی ہے، جبکہ طب کی ضرورت صرف بیماروں کو ہوتی ہے، صحت مندوں کے مقابلے میں بیمار کم ہی ہوتے ہیں۔ فقہ کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے، یونیورسل اپلیکیشن ہے، اس لیے بھی فقہ کا علم طب سے افضل ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ علم فقہ علم آخرت باطن کے علم سے وابستگی رکھتا ہے، کہ فقہ سے آپ کو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ جو فتویٰ نکالیں گے اس کے بعد آپ اپنے دل سے بھی فتویٰ لیں گے، اور جو چیز جس میں تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہوگا وہ چھوڑ دیں گے۔ تو جب آپ کسی چیز پر شک ہوگا اس کو آپ چھوڑ دیں گے، تو اس سے پھر آپ کو وہ شک و شبہ کی بنیاد پہ کسی چیز کو چھوڑ دیں گے تو وہ تقویٰ کے زمرے میں آ جائے گی۔ تو پہلے آپ کو حلال و حرام کا ہوگا تب بھی تو آپ
تقوی کی طرف جائیں گے. تو اگر حلال و حرام کا ہی پتہ نہیں ہوگا پھر آپ تقوی کی طرف کس طرح سے جائیں گے؟ تو اس لیے وہ اگر دنیاوی علم بھی ہے تو سب سے افضل دنیاوی علم ہے، اور دینی علم میں بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے، فقہ کے علم کو اور فتویٰ کے علم کو. تو اعضاء کے اعمال کی نگرانی کی جائے، اور اعضاء کے اعمال کا مدار دل کی صفت و عادت پر ہے. اچھے اعمال اچھی عادات سے جنم لیتے ہیں. عادات سے ثابت ہوا کہ اعضاء اور دل میں گہرا رشتہ ہے. جہاں تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا مطمع نظر مزاج اور خلطوں، خون، بلغم، سودا، صفرا کی صفات میں سے ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ دل سے. حاصل کلام یہ ہے کہ اگر فقہ کا موازنہ طب سے کیا جائے تو فقہ افضل ہے، اور علم طریق آخرت سے کیا جائے تو ثانی ذکر افضل ہے. تو یعنی طب کا علم فقہ سے افضل ہو سکتا ہے. یعنی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی بھی علم حاصل کیا جائے اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو وہ علم سب سے افضل بن جائے گا. سب سے افضل تو قرآن اور سنت اور حدیث ہوں گے نا، لیکن اس کے بعد جو فقہ کا علم ہے وہ طب سے کہیں زیادہ، جنرلی وہ طب سے افضل ہے. اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی جس میں فقہ کے علم میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو وہ پھر بہت افضل ہو جائے گا، اور وہ خالصتاً دینی علم بن جائے گا. اسی طرح اگر طب کے علم کو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے اور اثار و قربانی کر کے اور محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو وہ علم بھی بہت افضل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم اس بحث کو جاری رکھیں گے، اور آگے پھر جو آخرت کا علم ہے اس پر بات ہوگی. تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں اگر کوئی آپ کو بات کوئی اچھی نہ لگی ہو. تو میں صدق دل سے معذرت چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.